اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج دوسرے لیکچرز میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو آپ بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں، آپ مغز بھی کہہ سکتے ہیں، سارے مطالعہ پاکستان کے۔ یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ 3 سوالات کی جواب ڈھونڈ لیں۔ جب ان 3 سوالات کی جواب ہم ڈھونڈ لیں گے، پھر بعد میں ہم جتنی بھی لیکچرز پڑھیں گے آگے تو ہمارے لیے آسانی ہوں گے، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس کے طالب علموں کے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ یہ انگریز کہاں سے آ گئے اور یہ مسلمان کہاں سے آ گئے، پر مسلمان یہاں کے حکمران کس طرح بن گئے۔ یہ سوالات اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سوال ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، یہ ہندوستان جو ہے نہ مسلمانوں کی جگہ تھی رہائش کی، یا آبا و اجداد کی وطن تھی، نہ یہ انگریزوں کی تھی۔ پھر یہ دونوں کس طرح حکمران بن گئے، پھر یہ کس طرح ہندوستان پہ قابض ہو گئے۔ تو سب سے پہلے ہم جس سوال کا جواب ڈھونڈنے جا رہے ہیں کہ مسلمان یہاں پہ کس طرح آئے اور مسلمان یہاں پہ کس طرح حکمران بن گئے۔ برصغیر کا مسلمان یہاں پہ اکثر تجارت کے غرض سے آتے تھے، اور پرانے زمانے میں یہاں پہ تجارت جو ہے وہ سمندری راستے سے ہوتے تھے۔ اس وقت جو عرب دنیا میں جو خلافت نظام تھا، امیہ خاندان کا خلافت نظام تھا، تو کچھ مسلمان جب یہاں تجارت کے غرض سے آئے، جب واپسی پہ جا رہے تھے تو قافلہ جو ہے سمندری ڈاکو، جس کو قزاق کہتے ہیں، انگریزی میں پائریٹس کہتے ہیں، انہوں نے ان قافلے کو لوٹ لیا اور اس کی جو سامان وغیرہ وہ لے لیا اور قافلے کو اپنے قبضے میں رکھا۔ اور یہاں پہ جو سندھ کا حکمران تھا یا جس برصغیر کا حکمران تھا وہ راجہ دہر تھا۔ وہاں پہ امیہ خاندان کی خلافت تھی، اور عراق کا جو گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف تھا۔ پھر حجاج بن یوسف نے رابطہ کیا تھا راجہ دہر سے کہ یہ جو جتنے بھی مسلمان گرفتار ہوئے اس کو رہا کیا جائے، اور جتنی بھی یہ چور ہے یا ڈاکو ہے اس کو سزا دی جائے۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا تھا کہ وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، لہٰذا پھر اس کے بعد راجہ دہر نے، پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کی سربراہی میں 711 کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ پھر اس نے راجہ دہر کو شکست دیا اور اسی طرح یہ چلے گئے اس ملتان تک، لیکن مسلمانوں نے یہاں پہ حکومت نہیں بنائی۔ ہم سوال لٹنے کی کوشش کریں کہ مسلمانوں نے یہاں پہ کس طرح حکومت بنائی۔ پھر اس کے بعد محمد غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے تھے۔ تاریخ میں اس کو عظیم لوٹ مار کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے یہاں پہ حکومت نہیں بنائی۔ پھر سب سے پہلے دہلی سلطنت نے یہاں پہ 1206 میں اپنی حکومت یعنی مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ پھر یہ 1526 تک رہا۔ پھر 1526 سے 1857 تک ایک اور خاندان آ گئے جس کو ہم مغل امپائر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمان کی حفاظت کے لیے ہندوستان میں حملہ آور ہوئے، پھر یہاں پہ مسلمان آ گئے، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح یہ ہندوستان کے حکمران بن گئے۔ تو یہ ہمارا پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انگریز یہاں پہ کس طرح آئے، اور اس کے بعد پھر انگریز یہاں کس طرح حکمران بن گئے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کی 2 حکومتیں بہت مشہور ہیں، ایک دہلی سلطنت ہے جس میں مختلف خاندان ہیں جو 1206 سے 1526 تک ہے، اور دوسری جو ہے وہ مغل ہے جو ایک خاندان ہے لیکن وہ 1526 سے 1857 تک ہے۔ اور اسی مغل کے دور کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک 1526 سے 1707 اورنگزیب کی وفات تک، اس کو ہم گریٹر پیریڈ کہتے ہیں، اور دوسرا جو 1707 سے 1857 اس کو ہم ڈکلائن یا زوال کا دور کہتے ہیں۔ تو یورپ میں صنعتی انقلاب آیا، پیداوار بڑھ گئی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انگریز یہاں پہ کس طرح آئے، لہٰذا اس کو را مٹیریل چاہیے تھا جو خام مال ہے انڈسٹری کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو جتنی بھی سرپلس یا زیادہ پیداوار ہے اس کے لیے کسٹمر چاہیے تھا۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ ہندوستان میں موجود ہے، چیزیں لینے والے، اور یہاں پہ را مٹیریل بھی کافی مقدار میں موجود تھا اور وہ بہت سستے تھے۔ تو اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی جو کچھ لوگوں نے برطانیہ میں کچھ امیر لوگوں نے بنایا تھا، انگریز نے اس کو اجازت دی، اور یہ کاروبار کے غرض سے یہاں پہ 1608 میں بلکہ 1612 میں مغول حکومت نے اس کو اجازت دی کہ آپ کاروبار کریں۔ پھر یہ بنگال کی سائڈ، سورت اور مختلف جگہ پہ ان لوگوں نے اپنا فیکٹریاں لگائی۔
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو وہ اس طرح یہاں پہ ہندوستان میں آئی. لیکن ابھی تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح ہندوستان کے حکمران بن گئے. تو جب ان مغول کے جو دوسرے پیریڈ تھے، یعنی جو زوال کا دور تھے، اس وقت بہت سے لڑائی بھی شروع ہو گئی، مراٹھاز بھی ابھر گئے، وہاں سے ہم افغان نے بھی حملہ کیا تھا، راجپوت بھی اٹھ گئے، یہ مغول خود اپنے زوال کا شاہکار ہو گئے. تو اس زوال کے دور میں انگریز نے پھر کاروبار کے ساتھ آہستہ آہستہ ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا. اور سب سے پہلی کوشش اس کے پلیسے وار تھے جو 1757 میں لڑے گئے. اس کے بعد یہ تھوڑے طاقتور ہو گئے، پھر کاروبار کے ساتھ وہ سیاست، انتظامی امور اور ان ساری چیزوں پر یہ آہستہ آہستہ قابض ہو رہے تھے. پھر جب وہ تمام ہندوستان پر قبضہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت اس نے ایک جنگ لڑی جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، انگریز اس کو جنگ بغاوت کہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ویسے پاکستان اسٹڈیز کو کل سے شروع کریں گے. یہاں ہم نے صرف 3 سوال ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ مسلمان کس طرح ہندوستان میں آئے، اور مسلمان کس طرح یہاں پہ حکمران بن گئے، انگریز یہاں پہ کس طرح آئے، اور انگریز کس طرح ہندوستان کے حکمران بن گئے، اور 100 سال یا 90 سال سے زیادہ وہ ہندوستان پہ قابض رہے. دونوں مسلمان بھی رہے اور انگریز بھی رہے، کیونکہ یہ دونوں کا جگہ نہیں تھا، یہ ہندوؤں کے باقی لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی. یہ لوگ یہاں پہ قابض ہو گئے، یہاں پہ حکمران ہو گئے. تو یہ دوستوں میں نے آپ لوگوں کو صرف ایک بیک گراؤنڈ بتایا تھا، تاکہ کل جب ہم 1857 پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کنفیوژن نہیں ہوگا کہ یہ انگریز کہاں سے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمان و انگریز کے درمیان کس طرح لڑے گئے. یہ دونوں جو ہے یہ حملہ آور تھے، یہ ہم حملہ آور تھے، لیکن ہم مطالعہ پاکستان میں کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کو فاتح کہیں گے اور انگریز کو قابض کہیں گے، کیونکہ یہ جو ہے مطالعہ پاکستان میں کچھ چیزیں اس طرح ہے کہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھے نام سے پکاریں. تو اس دوسرے لیکچرز میں ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ لوگ کس طرح آئے اور پھر اس کے بعد کس طرح یہ جنگ شروع ہو گئی. تو کل ہم 1857 جنگ آزادی جس کو مسلمان کہتے ہیں، انگریز کو جنگ بغاوت کہتے ہیں، بعض تاریخ دان اس کو جنگ انقلاب کہتے ہیں، اور بعض اس کو سپاہی وار کہتے ہیں. وہ کل ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اگر کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی پوائنٹس ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو، تو آپ کائنڈلی میسج میں یا آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں. تھینک یو.